ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ تو ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش، تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے۔ پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو آپ نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں؟ کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے، تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا۔
اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا، ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا، ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے۔ یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماق بن خرشنہ، سماق بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل کے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی۔ تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یوں ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کی ٹوپی اتاری، ما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی۔ یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔
اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں. اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو. ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے. تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ دو عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں جانا، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی. ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے. نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں. بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں. لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے. اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے. اخلاق کا روڈ خالی ہے. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں. یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں. سورج نصف النہار، سورج سر پہ آیا، یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس. زہیر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر. تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو. نماز کی اب بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے. اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہے اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہمیں. اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو. کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے. انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟
فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں۔ تو نہ پڑھ ہون کیڑی گل نماز دی، نہیں ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے، این پڑھی جاندی ہے۔ سرےدار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا۔ بیچ دے ہوٹل، ریڑھی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا، یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اتنے کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے۔ کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے۔ تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں؟ یا اپنی تاریخ بدل دو، تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں۔ وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھوڑ، قتل کریں، تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہا نہیں نہیں نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ۔ 25 آدمی، 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک۔ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے۔ خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں ہائے ہائے، اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ
تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو. اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے. جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے. کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے. 6 مہینے تک آئے نہیں. لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے. بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا. 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا. 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے. 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں. جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں. پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بے قراری میں روئے جا رہے، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا. کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے. اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے. تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں. حسنین، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر. صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے. تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں. چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں. کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو. تو ایک دم وہ رونے لگے. بلال کہا ہائے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں. جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے سب کے، آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے. آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی. جب ان کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا. عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں. سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے. یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے. آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ. اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے.